ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز ناظرین کرام، رمضان المبارک کی 14ویں تراویح کے بعد 14ویں پارے کے سلیکٹڈ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. معزز ناظرین کرام، آج ہم نے 14ویں پارے میں سے سورہ النحل کی آیت نمبر 124-25 کا انتخاب کیا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کا تعلق معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ہے. یہاں خطاب ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو مبلغین ہیں، جو لوگ دعوت دینے والے ہیں، خطیب ہیں، اسلام کی خدمت اور اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے. یہاں فرمایا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا، اے محبوب بلائیے لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. یہاں اسلوب یہ بیان کیا جا رہا ہے، اسلام کی تبلیغ کرتے وقت ہمیں بنیادی طور پر اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جو ہمارے مخاطب ہیں کون لوگ ہیں. اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو اللہ رب العزت کی طرف بلانے کا مقصد کہ وہ رب کو مانتے ضرور ہیں مگر عملی زندگی کے اندر غفلت کا شکار ہو گئے. اب غفلت سے نکال کر کے دوبارہ پھر خشیت الہی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف لانے کے لیے حکمت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر وہ پنکچول ہوتے، فنکشنل ہوتے، غفلت کا شکار نہ ہوتے تو یقیناً وہ رب کی طرف راغب رہتے. اگر وہ سست روی اور غفلت کا شکار ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر وہ چیزیں ایمان کی، اسلام کی قبولیت کی پختہ نہیں ہوئی، میچور نہیں ہوئی. تو لہٰذا اب ان کو میچور کرنے کے لیے، ان کو پختہ کرنے کے لیے بھی راستہ اگر ہم اختیار کریں گے تو حکمت کا راستہ اختیار کریں گے. اگر ہم انہیں فتوے کی زبان پر کہہ کر کے فوری طور پر بلائیں گے کہ آپ اگر یوں نہیں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو فلاں ہو جائے گا، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ احکامات اس وقت دیے جاتے ہیں جب انسان راغب ہو تو کبھی کبھار غفلت کا شکار ہو تو انہیں مستعد کرنے کے لیے. جس نے صرف کلمہ پڑھا ہے اور اس ماحول میں ہی نہیں آیا تو ان کو اس ماحول میں لانے کے لیے ہمیں یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا حکمت کا. جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہاں فلسفہ یہ تھا کہ اگر تم اللہ رب العزت کو ملنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر اس رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، اس رب کو پانا چاہتے ہو، فرمایا کیا کرو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہاں اسلوب یہ بتایا گیا کہ دنیا سے کچھ وقت نکال کر میرے جو برگزیدہ بندے ہیں بالغداۃ والعشی، ان کی مجلس میں آ کر کے بیٹھا کرو، ان کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرو. اور فرمایا جب ان کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاؤ تو وہاں نماز کا ذکر نہیں کیا، قرآن کی تلاوت کا ذکر نہیں کیا، وہاں پر تسبیحات اور وظائف کا ذکر نہیں کیا. بڑا سمپل بات یہاں وہاں کہی. فرمایا اس مجلس میں بیٹھ کر
پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، توجہ سے بیٹھنا۔ پہلا کام حکم یہ دیا کہ توجہ سے بیٹھنا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا وجہ ولا تعد عیناک عنہم، ان دو آنکھوں کے ساتھ فرمایا اس میرے برگزیدہ بندے کو دیکھو، ان دو آنکھوں کے ساتھ فرمایا میرے برگزیدہ بندے کو دیکھو اور دیکھتے چلے جاؤ۔ یہاں فلسفہ کیا بتایا؟ یہاں یہ فلسفہ بتایا ہے کہ اگر اس برگزیدہ بندے کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو غور سے دیکھو، اس کے اخلاق کو دیکھو، اس کے اعمال کو دیکھو، اس کے احوال کو دیکھو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو، اس کے رب کے ساتھ تعلق کی جو کیفیات ہیں ان کو دیکھو۔ فرمایا اس کے اندر جو خشیت الہیہ، معرفت الہیہ کا جو نور ہے جو اس کے چہرے سے چھلک رہا ہے، فرمایا اس کو دیکھو۔ یہ ساری چیزیں غور سے دیکھنے کی طرف متوجہ کر کے فرمایا کہ تمہیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ اس رب کا پیدا کیا ہوا بندہ اتنا کمال شخصیت کا مالک ہے، کمال اخلاق کا مالک ہے، کمال تقوی کا مالک ہے، تو فرمایا جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے وہ رب کتنا عظیم ہوگا۔ ایک بات تو یہ بتانا مقصود ہے۔ دوسری بڑی اہم بات یہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہاں فرمایا گیا کہ کچھ وقت دنیا سے نکال کر کے میرے برگزیدہ بندوں کی مجلس میں آ کر کے بیٹھا کر، یہاں فرمایا آیا کرو اور بیٹھا کرو۔ اس سے مراد یہ ہے، آیا کرو اور بیٹھا کرو سے مراد یہ ہے کہ تم آتے رہو گے آتے رہو گے آتے رہو گے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، تمہیں آداب نہیں آتے ہوں گے بیٹھنے کے، تمہیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کی اخلاقیات وہ سارے طور طریقے معلوم نہیں ہوں گے، تو تم آتے رہو گے بیٹھتے رہو گے، تو ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے بیٹھتے ایک دن تم بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، تمہارے دل کے اندر بھی خشیت الہی کا وہ نور پیدا ہونے لگے گا، اور جب تم آہستہ آہستہ اس طرف مائل ہونے لگو گے تو فرمایا مائل ہوتے ہوتے کیا ہوگا کہ ایک دن تمہاری آنکھوں میں بھی خشیت الہیہ کے آنسو چھلک پڑے گے، اور ایک دن فرمایا تمہاری بھی آنکھوں کے اندر وہ گناہوں کی بےتابی، گناہوں سے بخشش مانگنے کی بےتابی وہ چھلک پڑے گی، اور تم دین کی طرف، اصلاح کی طرف اور اللہ رب العزت کے قرب کی طرف آنے لگ جاؤ گے۔ تو یہ بنیادی فلسفہ یہاں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، فرمایا ان لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلائیں کہ وہ آ کر کے آپ کی مجلس میں بیٹھیں، آپ کو دیکھیں، آپ کے کردار کو دیکھیں، اور آپ کے پاس آتے رہیں گے تو ایک دن آئے گا کہ وہ نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، شعور کی بیداری کے لیے، رب کی قربت کی طرف اور اس کے رسول کی قربت کی طرف، دین کی حقانیت کی قربت کی طرف، دین کے فروغ کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور تیار کرنے لگ جائیں گے۔ تو فرمایا وہ پہلا مرحلہ حکمت ہے کہ ان کو ایسے کام کی طرف راغب کریں، جب وہ آنے لگ جائیں تو پھر اگلا کام وہ خود کرنے لگ جائیں گے۔ تو یہاں یہ بات فرمائی بالحکمہ، حکمت کے ساتھ کریں۔ دوسرا، حضور علیہ السلام کی منصب رسالت کو دیکھیں تو وہاں فرمایا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، فرمایا کہ محبوب جب وہ آپ کے پاس آئیں تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور حکمت کے ساتھ فرمایا قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اور حکمت کے ساتھ انہیں فرمایا اپنی ساری احکامات ان تک پہنچائیں۔ جب وہ آپ کی مجلس میں آنے لگ جائیں گے، آپ کی قربت میں آ کر کے بیٹھنے لگ جائیں گے، تو فرمایا کیا ہوگا کہ وہ دین کی خدمت اور اس کے احیاء اور رب کی طرف راغب ہونے لگ جائیں گے۔ یہ حکمت ہوگی۔ اگر ہم یہ پہلے ہی کہہ دیں کہ تم سر پہ پگڑی باندھ کے آنا، تم نماز پڑھ کے آنا، تم پاک سیرت ہو کر آنا، اور تم اللہ اللہ کر کے آنا، تمہارے کپڑے پاک صاف ہوں، تمہارے چہرے پر داڑھی پوری ہو، اگر یہ ساری شرطیں، ساری چیزیں ہم پہلے لگا دیں گے تو وہ تو آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ آج داعیان اسلام کو اپنے کردار پر میرے سمیت غور کرنا ہوگا کہ آج اسلام کی تبلیغ کرنے والے لوگوں سے نوجوان نسل کیوں دور ہے؟ اس لیے دور ہے کہ ہمارے اندر حکمت نہیں رہ گئی، ہمارے اندر صرف فتوے کی زبان ہے،
ہمارے اندر صرف ڈر ہے، خوف ہے ان کو بتانے کے لیے، حکمت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، اسلام کی چاشنی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بات سوچنی ہوگی کہ ہم اس نوجوان نسل کو جو دور ہے دین سے، ان کو اپنے قریب لانے کے لیے اس فلسفے کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا ہوگا۔ دوسری بات کہ اپنی دعوت کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا، للہیت پیدا کرنی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر رضا پیدا کرنی ہوگی۔ راستے میں تکالیف آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی اور بہت ساری مشکلات آئیں گی۔ ان مشکلات سے نمردسما ہونے کے لیے صبر کا دامن ہاتھ سے پکڑنا ہوگا۔ والموعظۃ الحسنہ، عمدہ نصیحت۔ ٹارگٹ کیا ہے؟ اسلام کی طرف لانا اور اسلام کی طرف لا کر کے ان کو صحیح معنوں میں مسلمان بنانا۔ یہ تو وہ لوگ تھے اور جو غیر مسلم تھے۔ دوسری دعوت کا ٹارگٹ کیا ہے؟ جو غیر مسلم ہیں، فرمایا ان کو بھی حکمت کے ساتھ بلانا ہوگا، ان کے پاس جا کر کے بیٹھنا ہوگا، ان کے پاس جا کر کے اسلام کی حقانیت کی کچھ باتیں کرنی ہوں گی، پھر بڑی تفکر کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ ان کو اسلام کا پیغام دینا ہوگا۔ اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، پھر جبر نہیں ہے ان پر، جبرن اسلام ان پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک اسلام کی تعلیمات ان کے من کے اندر وارد نہیں ہوگی، اس وقت تک ان کو اسلام کی طرف راغب نہیں کیا جا سکتا۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان سے بحث اور مناظرے کی کیفیت نہ پیدا کرو۔ ہم ہر بات پر مناظرے کی طرف جاتے ہیں، ہم مناظر ابن مناظر بننا چاہتے ہیں۔ مناظروں سے کبھی اسلام کی تبلیغ نہیں ہوتی، مناظروں سے کبھی اسلام نہیں پھیلتا، مناظروں سے وہ لوگ اسلام کی طرف نہیں آتے جو دین سے دور ہو چکے ہیں، جو غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، جو بے راہروی کا شکار ہو چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مخلصانہ طور پر، کیونکہ میں اس فیلڈ سے متعلقہ انسان ہوں، تو لہٰذا میں اپنے منصب پر دیانتداری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اسلام کی تبلیغ کرنے والے مبلغ، اسلام کا پیغام دینے والوں کو اپنے رویے پر اور اپنے کردار پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کی تبلیغ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے کردار اور ان کی تبلیغ کے اندر وہ اثر نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو اسلام سے دور ہٹ رہے ہیں، تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ بات سوچنا ہوگی، غور کرنا ہوگی کہ ہمارے اندر وہ حکمت اور تدبر پیدا کرنا ہوگا تاکہ ہم اللہ کے دین کی طرف ان لوگوں کو پلٹ کر لے کر آئیں۔ یہ بات ہمیں غور کے ساتھ سوچنی ہوگی۔ کیوں؟ والموعظۃ الحسنہ، بڑا مقصد ہے اسلام کی تبلیغ، بڑا مقصد ہے اسلام کی احیاء کے لیے لوگوں کو لانا۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ جہاں مادہ پرستی کا دور ہو، جہاں دنیاوی مسائل ہوں، جہاں مشکلات اور پریشانیاں ہوں، ان مشکلات اور پریشانیوں سے نکال کر کے جنت کا راستہ دکھا کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا راستہ دکھا کر کے، احیاء اسلام کی تبلیغ اور پرچار کا راستہ دکھا کر کے ان کو رب کی قربت کی طرف لانا، یہ مشکل ترین عمل ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے کردار کے اندر، اپنے زبان کے اندر، اپنے عمل کے اندر اس بات کو لازم رکھنا ہوگا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور بڑے ٹارگٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت اور تدبر کا راستہ اختیار کر کے اسلام کی طرف ہمیں لوگوں کو لانا ہوگا۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں، قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیں، تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ بدقسمتی یہی ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، جس وجہ سے آج ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ کے اصول کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو اسلام کے نور سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔